فرشتوں کا خیال تھا کہ جس انسان میں بعض افراد ایسے ہوں گے، یعنی انسان میں جنس میں ایسے افراد ہوں گے جو گست و خون یعنی کہ گوشت و خون کریں گے، یعنی کہ خون کی غارت گری کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ اور ان کو یہ بات کسی خاص ذریعے سے معلوم ہوئی، کسی خاص بات سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ غارت گردی کریں گے اور یہ جو ہے خون ایک دوسرے کا خون پئیں گے۔ یہ انسانی طبیعت کے پیش نظر معلوم ہوا، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا یہ گوندھی ہوئی، سڑی ہوئی اور بدبودار منی سے پیدا کیا جائے گا۔ کون؟ انسان۔ فرشتوں کو یہ بتایا گیا تھا، انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ یہ گوندھی ہوئی بدبودار منی سے پیدا کیا جائے گا۔ پھر لفظ خلیفت کے مفہوم سے انہوں نے سمجھا کہ یہ خود ہی لوگوں کے درمیان واقع ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا۔ جب خلیفہ کا نام بتایا تو انہوں نے سمجھا کہ جو ہے وہ جھگڑوں سے ہونے والے جھگڑوں کا یعنی کہ فیصلہ بھی کرے گا اور مظالم کی روک تھام کرے گا اور عوام کاموں اور گناہ کی باتوں سے روکے گا۔ پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کیونکہ جب خلیفہ کا نام لیا تو، لیکن جب سڑی ہوئی مٹی، بدنواں مٹی اور منی دار مٹی جب ایسے دیکھا تو انہیں اندازہ تھا کہ یہ خون خرابہ کرے گا اور غلط کام کرے گا زمین پہ، اس لیے اسے زمین پہ انسان کو نہیں اتارا جائے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ اللہ نے کہا خلیفہ، تو خلیفہ کا مطلب ہے انصاف کرنے والا۔ انصاف کرنے والا یعنی کہ وہ انسان ظلم کو بھی روکے گا اور انصاف بھی کرے گا اور جھگڑے وغیرہ کو بھی روک کرے گا اور برے کاموں کو بھی روکے گا اور گناہ کو بھی روکے گا، یعنی کہ پھر انہیں بات پوری طرح سمجھ لی فرشتوں نے۔ ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے یا نبی آدم سے حسد کی بنا پر نہ تھی، یہ کوئی بنا پر نہیں تھی کہ وہ حسد کرتے تھے، جیسے کہ بعض مفسرین کو وہم ہوا کہ حالانکہ وہ تو ایسی مخلوق ہیں جس کے متعلق ان کو اجازت مرحمت نہ ہو تو سوال ہی نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کی مرحمت اجازت تھی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا، اگر ایسا سوال کی اجازت نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہی نہ کرتے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، تو اسی بنا پر فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یعنی کہ فرشتوں کا یہ سوال اس مخلوق کی تخلیق میں جو حکمت کار ماں تھی اسے معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت بھی تھی کہ وہ بتا دیں۔ نہیں ہوتی تو وہ سوال اللہ تعالیٰ سے کسی میں کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، نہ کسی کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے تھے۔ یعنی فرشتوں نے عرض کی کہ یہ اے اللہ، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ مولا کریم کیا حکمت اللہ تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا؟ تو فرشتوں نے، تو حالانکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خرابیوں اور زمین میں گست و خون کریں گے۔ مولا کریم نے مان لیا کہ خلیفہ ہیں اور اچھے مخلوق تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے کیونکہ وہ انسان ہوں گے جو زمین میں خون اور خرابہ کریں گے اور گشت کریں گے۔ اگر اسے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کرے تو ہم تیری تعریف کی ساتھ تسبیح اور تقلیص کرتے رہتے ہیں۔ اگر تو اس لیے پیدا کرتا ہے مولا کریم کہ وہ تیری عبادت کریں گے تو کہ ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری ریاضت، تیرا کلمہ کرنے کے لیے، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے، تیرا ذکر اور تیرا اذکار کرنے کے لیے ہم تھوڑے ہیں، ہم بہت ہیں۔ اگر اس لیے تو پیدا کرتا ہے تو مولا کریم تو اس لیے انہیں تو پیدا مت کرنا، کیونکہ ہم تیری عبادت اور ریاضت کے لیے کافی ہیں۔ یعنی ہم تیری نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ یہ تفسیر آگے بیان کی جائے گی اس میں، اور تیری نافرمانی کی بھی کوئی چیز ہم سے صادر نہیں ہوتی، تو پھر ہم پر اتفاق کیوں نہیں کہا جاتا؟ یعنی تو ہم کے تیرے تھوڑے ہیں، ہم پہ اتفاق کیوں نہیں کرتا مولا کریم؟ ہم تیری نماز ہی پڑھتے ہیں، تیری عبادت بھی کرتی ہیں، تیری ریاضت بھی کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا جواب دیتے ہوئے فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں صلی اللہ تعالیٰ یعنی میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں مصلحت ہے جو ان مفاسد کی نسبت زیادہ راجح ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے،
اور تم اس مصلیحت کو نہیں جانتے ہو کہ جو میں جانتا ہوں، اس میں ان کے انبیاء پیدا کروں گا۔ واہ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے پیدا کیا کہ میں انبیاء پیدا کروں گا، ان میں اپنے رسولوں کو مبعوث کروں گا، اور ان میں صدیقین، شہداء، صالحین اور عبادہ اور زہا، اولیاء اور ابرار، مقربین، علماء، عالمین میں مجھ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے اور مجھ سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، اور انبیاء کرام کی اتباع کرنے والے بھی ہوں گے۔ اس لیے میں مٹی سے پیدا کیا اس لیے اسلام کو پیدا کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے اور پیغمبر بھی ہوں گے، کچھ شہید ہوں گے، کچھ شہداء ہوں گے، کچھ صالحین ہوں گے، کچھ ابرار ہوں گے، کچھ زاہد ہوں گے، کچھ اولیاء ہوں گے، کچھ مقربین ہوں گے، کچھ علماء کرام ہوں گے، اور عاملین بھی ہوں گے جو عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو مجھ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے اور مجھ سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، انبیاء کرام کی اتباع بھی کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے اس کے اندر، اس لیے میں انہیں پیدا کر رہا ہوں۔ اس میں میری مصلیت یہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم حدیث میں ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ یعنی کہ جب رب تعالیٰ کے پاس اس بندے کے اعمال لے کر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، فرشتے سے پوچھتا ہے جب اعمال لے کے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز میں پڑھ رہے تھے۔ فرشتے سے کہتا اللہ تعالیٰ کس حال میں؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم اس کے پاس آئے تب بھی وہ نماز میں پڑھے تھے، جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس ہم گئے تھے تب بھی وہ تمہارے بندے نماز پڑھ رہے تھے مولا کریم تیرے بندے، اور جب وہاں سے آئے ہیں جب بھی تیرے بندے نماز پڑھتے تھے۔ یہ اس لیے کہ فرشتے ہمارے پاس نماز فجر اور عصر میں آتے جاتے ہیں، کچھ فرشتے آتے ہیں اور دوسرے اعمال لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی آنے جانے کی ڈیوٹی، نام اعمال لے کر آنا اور لے کر جانا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جو ہم عمل کرتے ہیں رات کو اور جو عمل کرتے ہیں دن میں، وہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس کی رحمت اور حکمت ہے کہ ہمارے عمل اس کی بارگاہ میں پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ کہنا ہم جب ان کے پاس آئے ہیں تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب اس کے پاس سے گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ انی عالم اللہ تعالیٰ مون کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر یہی بتاتی ہے، اور یہ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا انی عالم اللہ تعالیٰ مون، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم تو ان کے بارے میں یہ ذکر کیا کرتے تھے، لیکن ان کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے اسے تم نہیں جانتے۔ ایک تو قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے جب یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم اللہ تعالیٰ مون، یعنی کہ یہ ایک تم میں سے ابلیس بھی موجود ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم اپنے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، یہ آپ لوگوں نے بیان کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ابلیس جو ہے وہ الگ ہی ہے اور وہ شیطان ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے جو کہا، کیا کہا فرشتوں نے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو ضمن اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کے بجائے انہیں زمین میں فساد دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا انی عالم اللہ تعالیٰ کہ تمہارا آسمانوں میں موجود رہنا تمہارے ہی لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہے، تم زمین پہ نہ ہو، تم زمین یعنی کہ تم جو ہے وہیں پر ہی رہو آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں یہ کہا۔ اور یہ اس طرح کے دیگرے کئی جوابات امام رازی نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں کہ واللہ تعالیٰ علم، اس طرح کے معاملات امام رازی نے تفسیر سے ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کہا تم جو ہے زمین پہ ایسے مت جاؤ، میری عبادت اور ریاضت جو ہے تم آسمانوں میں ہی کرو، زمین پہ میری عبادت کرنے والا ایک اللہ رازق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک میرے بندے انسان ہیں جو میری عبادت زمین پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے آپ کو یہ بات ہماری۔ تو
موضوع اور مناسب ہے، یعنی کہ خلیفہ کے تقرر کا وجوب اور بعض مسائل خلافت قرطبی اور کئی دیگر مفسرین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا تقرب واجب ہے تاکہ اختلاف کی صورت میں لوگوں کا فیصلہ کر سکے۔ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی دقت آئے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں، تو یہ جو مولا کریم جو خلیفہ دنیا میں اتارنا چاہتا ہے تو یہ بے شک بے حق بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ وہ کر سکے، ان کے تنازعات کا تصفیہ کرے، مظلوم کی ظالم سے یعنی کہ داد رسی کرے، یعنی کہ مظلوم کو اس سے بچائے، ظالم کو سے، اور حدوں کو قائم کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حد قائم کی ہیں قرآن میں اور شریعت میں، انہیں قائم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ بہت ہی ضروری اور اچھا اور بہتر ہوگا۔ فوائد سے منکرات کے ارتکاب سے منع کریں اور ان تمام اہم امور کو سر انجام دے جنہیں امام کے بغیر سر انجام دینا ممکن نہیں ہے، اور جس کے بغیر واجب دانا نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ امام کی منصوص یہ ہے کہ یہ علیہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ ثابت ہوتی ہے کہ جیسے کہ اہل سنت کی ایک دوسرے کی جماعت کا قول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے انہم امامت کے بارے میں نص تو نہیں، البتہ اشارے سے بہت موجود ہیں، یا امامت کے اس طرح یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ پہلا خلیفہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔